السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا موضوع ہے نامحرم سے تعلق۔ گناہوں کی ایک ایسی دلدل جس میں گرنے والے اس میں دھنستے چلے جاتے ہیں۔ اس ناجائز تعلق کی وجہ سے اضطراب، بے چینیاں اور الجھنیں بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ ایک دوسرے کو خوش اور مطمئن رکھنے کی یہ ایک ایسی کال کوٹری ہے جس سے واپسی کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ اس لیے دنیا اور آخرت کی بربادی سے بچنے کے لیے پلٹنے میں جلدی کریں۔ بہت سے لوگ حرام تعلقات میں ملوث ہیں، دن رات نامحرم سے باتیں کرتے ہیں اور ساتھ میں 5 وقت کی نماز بھی پڑھتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں اور ساتھ نامحرم سے ایسی باتیں کرتے ہیں جو ہمارے اسلام نے منع کیا ہے، لیکن اس خیال میں مبتلا ہیں کہ ہم بالکل سیدھے راستے پہ چل رہے ہیں کیونکہ ہم نماز، تہجد، قرآن سب کچھ تو کرتے ہیں۔ اے انسان، کہ جو تم ساتھ نامحرم سے باتیں کرتے ہو، گانے سنتے ہو، گندی چیزیں دیکھتے ہو، یہ تو سن لو، یہ سب شیطان کی چال ہے۔ اس نے تمہیں اس غلط فہمی میں مبتلا کر رکھا ہے کہ تم لگے رہو کیونکہ تم تو بہت نیک ہو، سیدھے راستے پہ جا رہے ہو۔ یہ چال شیطان کا ہے، وہ ہے ہی شیطان۔ اس نے تمہیں کس قدر اللہ سے دور کر دیا ہے، کبھی سوچا ہے؟ نماز تو بے حیائی سے دور کرتی ہے، تو پھر تم کیسی نمازیں پڑھتے ہو جو تمہیں حیا ہی نہیں سکھا رہی؟ تم کیسے تہجد پڑھتے ہو جو تمہیں اللہ کے قریب ہی نہیں کر رہی؟ تہجد نماز تو اللہ کے قریب کرتی ہے نا۔ تم کس طرح قرآن پڑھ رہے ہو؟ قرآن پاک تو کہتا ہے بے حیائی کے قریب ہی نہیں جانا، بے شک وہ بہت بری چیز ہے۔ کس طرح قرآن پڑھ رہے ہو، ذرا قرآن پاک پر دھیان دو تو۔ سنو، کیا تمہیں اللہ سے حیا نہیں آتی؟ کیا کرامن کاتبین فرشتوں سے بھی حیا نہیں آتی؟ اور سوچو تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سامنا کیسے کرو گے؟ یاد رکھنا، ایک دن تم نے مر جانا ہے اور اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اپنے اعمال کا جواب دہ ہونا ہے۔ بس یاد رکھنا، موت کا فرشتہ انتظار میں ہے۔ دیکھیں، ناجائز محبت ایک موم بتی کی طرح ہے۔ شروع میں یہ آپ کا ارد گرد روشن کر دیتی ہے، پھر وہ پگھلنے لگتی ہے، آپ کو اذیت دینے لگتی ہے، آخر کار